الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا عمل قرآن کریم کی آیت کے حوالے سے خاص ہے۔ قرآن کریم کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ اس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کو قیامت کا خوف دامنگیر نہ ہوگا، نہ ان کو حساب کتاب دینا پڑے گا۔ اتنی مخلوق اپنے حساب کتاب سے فارغ ہو کر وہ مشق کے ٹیلوں پر تفریح کریں گے۔ ایک وہ شخص کہ جس نے قرآن اللہ تعالیٰ کے واسطے پڑھا، اس کا تعلق بھی قرآن سے ہے، اور امامت کرنے والا اس طرح کے مقتدی سے اس سے راضی ہیں۔ دوسرا وہ شخص جو لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہوں، یعنی کہ مؤذن، ان کو قیامت کے دن کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اے ابو ذر، اگر تو صبح کو جا کر ایک آیت کلام اللہ شریف کی سیکھ لے تو نوافل کی 100 رکعت سے زیادہ افضل ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کا پڑھنا اتنا افضل ہے، اگر آپ 100 رکعت نوافل ادا کریں تو اس سے زیادہ افضل یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کی ایک آیت کو صبح سے پڑھنا شروع کر دیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہے کہ جو شخص 10 آیتوں کو تلاوت کسی رات میں کرے وہ اس رات میں غافلین میں شمار نہیں ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد مبارک ہے جو کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی کہ بہت سے فتنے ظاہر ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، ان سے خلاصی کی کیا صورت ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، قرآن پاک جو انسان قرآن شریف اپنی مشکلات کا حل ڈھونڈتا ہے تو کبھی فتنے میں نہیں پڑے گا۔ یعنی جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ قرآن پاک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے اس کو 10 نیکیوں کے برابر نیکی ملتی ہے۔ خیال رہے ناظرین کرام کہ الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ الف لام میم 3 حروف ہے، لہٰذا فقط اتنا پڑھنے سے 30 نیکیاں ملیں گی۔ خیال رہے کہ الف لام میم متشابہات سے ہیں، جس کے معنی ہم تو کیا جبرائیل بھی نہیں جانتے، مگر اس کے پڑھنے پر ثواب زیادہ ہے۔ معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن کا ثواب اس کے سمجھنے پر موقوف نہیں، بغیر سمجھے بھی ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم قرآن پڑھو، اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ ناظرین کرام، آج کا وظیفہ کسی وقت آپ کر سکتے ہیں۔ پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر باوضو حالت میں اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد ایک تسبیح لے کر 300 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ جب وہ 3 مرتبہ آپ کا وہ عمل پورا ہو جائے گا، پھر اللہ تعالی سے اپنی حاجت کو طلب کرنا ہے۔ جب آپ اپنی حاجت کو طلب کریں گے تو آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی حاجات کو فوراً قبول کریں گے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ اس کے حوالے سے منقول کیا جاتا ہے کہ یہ مقاصد دنیاوی اور دینی دونوں کے حوالے سے بہت خاص ہے۔ جو بھی اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے حاجت طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کی حاجت روائی کو پورا فرماتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی حوالے سے ہو۔
ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو، یہ وظیفہ بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر